آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں یہودیوں کی کچھ شرارتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کرنے کی جو کوششیں ان کی طرف سے ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی ان کے کچھ نکات کا ان دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ تو اس پہلی آیت میں ان کی ایک شرارت کا ذکر ہے، اور اس سے اگلی دوسری آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس شرارت کی وجہ اور سبب کو ذکر کیا ہے۔ یہود جو ان میں سے منافق تھے، ظاہر ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن دل میں وہ یہودیت پر ہی قائم تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنے کے بعد باتوں میں اور سلام میں بھی ایسی کوشش کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہی ان کی کوشش ہوا کرتی تھی۔ کبھی زور سے کوئی بات کہہ دی اور آہستہ میں کوئی دوسری مطلب کی بات کہہ دی، زمانہ کہہ دیا، کبھی یہ کہ کوئی ایسا کلمہ استعمال کیا جو زمانہ ہوا کرتا تھا، تو یہ بھی ان کی ایک شرارت کا حصہ تھا۔ تو اس آیت میں ان کی اسی طرح کی ایک شرارت کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہ یہود منافقین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، مسائل اور احکام سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کرتے تھے، تو یہ درمیان میں یہ کہہ کر کہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے کہ ذرا ہمیں سمجھنے دے، ذرا ہم تھوڑا سا رکیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ اس غرض سے جو لفظ وہ استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے راعنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے راعنا، جس کا عربی میں معنی یہی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمیں تھوڑا سمجھنے دیجیے، آپ کی بات کو تھوڑا سمجھنے دیجیے، یہ ایک عربی میں اس کا ایک معنی ہے۔ لیکن دراصل یہ لفظ وہ بطور شرارت کے استعمال کیا کرتے تھے۔ راعنا جو عبرانی زبان میں، جو ان کی مذہبی زبان تھی، یہودیوں کی مذہبی زبان عبرانی تھی، تورات عبرانی زبان میں، عبرانی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے راعنا کا سن تو بہرا ہو جا، سن تو بہرا ہو جائے، یہ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کو تو عبرانی زبان کا پتہ نہیں تھا، وہ تو عربی ہی سمجھ کر یہ سن لیا کرتے تھے اس لفظ کو۔ نیز وہ جو منافقین تھی ان کی عام زبان بھی عربی تھی، مذہبی زبان عبرانی تھی، جیسے ہماری عام زبان اردو ہے، مذہبی زبان عربی۔ تو کسی کا یعنی مطلب مسلمانوں کا اس طرف ذہن نہیں گیا کہ یہ دراصل وہ عبرانی زبان کا معنی مراد لینا چاہ رہے ہیں۔ نیز وہ کبھی کبھار اس لفظ کی ادائیگی اس طور پر کرتے تھے کہ عین کو کھینچ کر یا کا تلفظ پیدا کرتے تھے تو راعینا ہو جاتا تھا، اور راعینا کا عربی معنی بھی ہے ہمارے چرواہے، راعین چرواہے کو کہتے ہیں، تو راعینا ہمارے چرواہے۔ تو یہ ان کی شرارت تھی۔
یہ ان کی شرارت تھی اللہ تبا اور ان کے دیکھا دیکھی جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا بات کو سمجھنے کے لیے راعینا کہ تو ان کے دیکھی دیکھی مخلص مسلمان بھی یہ کہنے لگے راعینا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجیے، ہمیں تھوڑا سمجھنے دیجیے۔ تو مسلمان مخلص مسلمان تو ظاہر ہے وہ شرارت کی غرض سے ایسا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جو یہود منافقین تھے وہ تو شرارت کی غرض سے اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ در حقیقت وہ یہ لفظ شرارت کی غرض سے استعمال کرتے ہیں، ان سے ان کا مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے اور طعن کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا اس آیت میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو۔ انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھ لیجئے، ہمیں تھوڑی مہلت دے دیجئے، تھوڑا وقت دے دیجئے کہ ہم سمجھ لیں۔ تو یہ لفظ استعمال کیا کرو تاکہ یہودیوں کی اس شرارت کا سدباب ہو اور تم انجانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تم سے سرزد نہ ہو جائے انجانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہاں بے ادبی کا شائبہ بھی قریب سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ راعنا کا لفظ نہ کہو، وقول انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سن لیا کرو تاکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لفظ کو توجہ اور غور سے مکمل یکسوئی سے سن لیا کرو تاکہ پہلی بار میں ہی تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ جائے اور تمہیں دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ واسمعوا اور غور سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم تو مخلص مومن ہو، لہٰذا تم نے اگر راعنا انجانے میں کہہ دیا ہے تو تمہیں پتہ نہیں تھا اور تمہاری یہ نیت نہیں تھی کسی بھی طرح بے ادبی کرنے کی، لہٰذا تمہیں تو اس بات پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جن کے دل میں کفر ہے اور انہوں نے اپنے کفر کو دلوں میں چھپایا ہوا ہے اور وہ بظاہر اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور موقع وہ پاتے ہیں کسی طرح مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے۔ یہ ایسے کافر ہیں تو ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور پھر آگے اس کی وجہ ذکر کی کہ یہ لوگ اس شرارت اور اس شرارت کے پیچھے جو ان کا کفر چھپا ہوا ہے، اس کفر کی مین وجہ اور سبب یہی ہے کہ وہ اس بات پر سیخ پا ہے کہ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملی، کیوں کر ملی۔ وہی ہم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کرائیں، محض ان کا یہ حسد، اور اس حسد کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے اور اس کفر کے مظاہر وہ پھر مختلف مواقع پر دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک حسد ان کے اندر ہے اور یہ بغض ان کے اندر ہے، یہی ایک وجہ ہے ان کی۔ تو ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے ہیں الذین کفروا، یہ کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، چاہیں یہ کافر اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو، یہ پسند نہیں کرتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کر دی جائے تم پر من خیر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی، یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر یہ قرآن اور دین نازل کر دیا جائے، اس بات کو یہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے
ان کے اس کفر کی کہ وہ صرف اس حسد اور بغض کی وجہ سے کہ ہم پر یہ وحی کیوں نازل نہیں، ہم پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں، بنو اسماعیل پر کیوں نازل ہوا۔ حالانکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں جس کو چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے نبوت عطا کرے، رحمت یعنی نبوت، وحی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر ہے، یہ انسان کی اپنی محنت پر نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے نبوت مل جائے اور وہ محنت کریں اس کے لیے، نہیں، یہ اللہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی اس نبوت کے لیے منتخب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ کا انتخاب ہے تو پھر اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے کا کیا جواز ہے؟ اللہ جسے چاہے نبی بنا لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں عظیم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان عظیم نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت جس کو بھی چاہے اللہ تبارک و تعالی دے سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ان کی یہودیوں کی شرارت، اور اگلی آیت میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ یہودی دراصل مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈالنے کے لیے، ان کے اعتقاد کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات بھی اٹھایا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل بھی ایسا ہی ایک طبقہ ہے کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایمان میں دراڑ پیدا کر لی جائے، ایسے سوالات اٹھا لیے جائیں، ان سوالات سے ان کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت تک پہنچنا ان کا ہرگز مقصود نہیں ہوتا۔ ان کا مقصود اور مطمع نظر محض یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقادات میں کمزوری لائی جائے، ان کے ایمان میں تزلزل لایا جائے، ان کا محض یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ یہودیوں کی کارستانی تھی کہ وہ طرح طرح سے اشکالات اٹھا کر، قرآن نے تو کئی جگہ بتا دیا کہ یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا یقین، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی، کیونکہ جو علامات تورات میں تھی، تورات میں رد و بدل ہونے کے باوجود وہ علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل انہوں نے معلوم کر لی تھی اور موجود تھی، پائی تھی۔ اسی لیے ان کے کئی علماء وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام ان کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، علامات انہوں نے دیکھ لی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کعب احبار رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ ان کی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جن کے بارے میں کل ہم نے بات بھی کی کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کی اسلام کی وجہ سے یہودی اتنے تپے ہوئے تھے کہ جادو شروع کر لیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی جادو کی وجہ سے مجھے گدھا بنا لیتے، جس پر ہم کل بات کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ان اعتراضات میں سے یہ اعتراض ان کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی دیکھیں، اسلام تو شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا، جو تورات نازل ہوئی، وہ بھی برحق تھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا موسیٰ علیہ السلام پر اتارا ہوا دین، تو تمہارے دین نے اس میں تبدیلیاں کیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دین تھا، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے تھی، تو قرآن نے اس کے بہت سارے احکامات کو تبدیل کیسے کر لیا؟ یا تو تم یہ کہہ دو کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یا تم یہ مان لو کہ قرآن اللہ کی طرف سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہو، قانون میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ یا تو اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ قانون جو بنایا گیا تھا وہ غلط تھا، صحیح قانون کا انہیں پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے تبدیلی اس قانون میں ہم کرتے ہیں،
یا کوئی قانون کسی حالت کی، کسی ایک مخصوص ماحول کی وجہ سے ہم نے بنا لیا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ماحول آگے نہیں چلے گا، آگے جا کر وہ ماحول بدل گیا تو ہمیں قانون بھی بدلنا پڑا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، کون سا قانون ٹھیک ہے، کون سا قانون غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ان سب باتوں کا علم ہے۔ تو اللہ نے ایک قانون موسیٰ علیہ السلام پر اتارا اور قرآن نے اس قانون کو منسوخ کر دیا۔ یا تو وہ قانون ٹھیک نہیں تھا یا یہ قانون ٹھیک نہیں۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا معنی ہے ختم کر لینا۔ تو یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا اور یہ سوال یہودیوں نے اٹھایا کہ قرآن مجید نے شریعت موسوی کو منسوخ کیسے کر لی، اور پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، انجیل کے احکامات کو کیسے منسوخ کر لیے؟ اس سے پہلی امتوں کو بھی تم مانتے ہو، اس احکامات کو اس قرآن نے کیسے منسوخ کر لیے؟ وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے، تو اس قرآن نے ان احکامات کو کیسے منسوخ کر لیا؟ یہ ایک اعتراض ان یہودیوں کی جانب سے کیا گیا مسلمانوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے کے لیے اگر ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے زمانے میں اس حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم لے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے، وہ قادر مطلق ذات ہے۔ یہ تو ایک مجملاً جواب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آگے چلا ہے، اور ان مراحل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانیتوں کو مختلف احکامات دیے۔ ایک مرحلہ ارتقاء تھا انسانیت کا، انسانیت ارتقائی مراحل سے گزرتی آ رہی تھی اور انسانیت شعور کے ارتقاء سے گزرتی آ رہی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچ کر انسانیت نے اپنے ارتقاء کو مکمل کر لیا، اب آگے انسانیت نے مزید ارتقاء نہیں کرنی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری ضابطہ اور قانون نافذ کر دیا۔ وہ مرحلہ تھا ارتقائی، اور ارتقائی مراحل میں قوانین میں مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے کے لیے ان انسانوں کی تباہی کو دیکھ کر ایک طرح کا حکم دے دے، پھر ان تباہی میں ارتقاء آ گیا، دوسری طبیعتیں آ گئیں اور ان طبیعتوں کے مطابق نیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں۔ یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس مرض کا علاج اس طرح ہے کہ پہلے 2 دن اس مریض نے یہ دوا استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے یہ دوا استعمال کرنی ہے اور یہ دوا استعمال کرنی ہے، تب جا کر اس مریض کو یہ شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانیت ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس مرحلے میں انسانیت کے لیے کون سا حکم مناسب ہے، وہ حکم اسے دے دی۔ پھر وہ جب مرحلہ اس سے طے کر لیا، ایک نئے مرحلے میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر کے ایک نیا حکم دے دیا کہ ہاں اب اس حکم پر چلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یوں چلتے چلتے یہ ارتقائی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اب آگے یہ ارتقاء کا یہ سلسلہ ختم ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آیا، اور قرآن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نئے ضابطے نے بھی نہیں آئے، کیونکہ ارتقاء یہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے آ کر سابقہ امتوں کے احکامات، بنیادی احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ ایک ہے، توحید ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رسالت، رسولوں کو ماننا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آخرت کو ماننا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صرف اعمال میں تبدیلی آئی ہے، شریعت میں تبدیلی آئی ہے۔
دین میں تبدیلی نہیں آئی، دین ایک ہی ہے، بنیادی دین ایک ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹوں کو وصیت کی کہ اسلام پر رہنا ہے، تو اسلام تو تب سے ہی ہے، جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے تب سے اسلام ہے۔ لیکن یہ کہ اعمال، جزئی اعمال میں یا فرعی اعمال میں پھر تبدیلی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انسانیت ایک ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی، اور وہ ارتقاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب